چلیں انشاءاللہ یہاں سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Hadith number 7. Ibn Umar radiallahu anh relates Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, verily Allah and his malaika send mercy upon those who eat sehri. ٹھیک ہے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پسند کرتے ہیں ان کو جو سحری کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے اس کو پڑھا تھا اور اس کے اندر ایک چیز ہمیں یاد رکھنی ہے کہ سحری وہ چیز ہے جو, کیونکہ دیکھیں اور بھی دوسرے ریلیجن ہیں اور بھی دوسرے مذہب ہیں جو روزہ رکھتے ہیں, جو فاسٹنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ لوگ سحری میں نہیں ہوتے. تو جو چیز کرسچن, جیوز, یہودی, نصرانی, عیسائی یا پھر ہندوازم یا جو بھی لوگ, ٹھیک ہے, جو بھی روزہ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, جو بھی روزہ رکھتے ہیں, ان کے پاس اور ہمارے پاس صرف ایک چیز فرق کرتی ہے روزے کے اندر, اور وہ سحری ہے. The difference between our fasting and that of the اہل کتاب, Jews and Christian, lies in our partaking of food at سحری which they don't. وہ لوگ سحری نہیں کھاتے. ٹھیک ہے. ہم لوگ سحری کھاتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمارا اور ان کا, مسلمانوں کا اور کسی اور مذہب کا فرق ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں کیا چاہیے, سحری کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اگر ہمیں بھوک نہیں بھی ہے نا تو ہمیں کچھ نہ کچھ یہ سوچ کے کھانا چاہیے کہ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سحری بہت پسند ہے, تو میں سحری کے لیے اٹھوں بھی, اس میں تہجد کی نماز بھی پڑھوں, میں جو ہے وہ اس کے اندر اللہ کو یاد بھی کروں, ساتھ میں اگر مجھے بھوک نہیں ہے تو میں صرف پانی پی لوں, کھجور کھا لوں, یا کوئی بھی کوئی چھوٹی موٹی چیز کھا لوں, لیکن کچھ نہ کچھ منہ میں ڈالوں ضرور. ٹھیک ہے. اچھا, in his commentary, the Sahih Bukhari, Ibn Hajar has mentioned various reasons of blessedness of سحری. سحری کے جو خاص چیزیں انہوں نے بتائی, وہ کیا بتائیے کہ ایک تو سننا ہے, سنت ہے سحری کھانا. ٹھیک ہے. سحری جو ہے وہ ڈفرینس کرتی ہے, فرق کرتی ہے ہمارے درمیان اور جو نان مسلم ہے, جو کافر ہیں ان کے درمیان میں, کہ وہ لوگ سحری نہیں کھاتے, روزہ رکھتے ہیں تو, اور ہم سحری کھاتے ہیں. سحری جب ہم کھاتے ہیں تو ہمارے جسم میں طاقت آتی ہے. آدھی رات کو اٹھ کے جب ہم کھانا کھاتے ہیں, سحری کھاتے ہیں, تو پھر ہمارے کو عبادت کرنے کی طاقت آ جاتی ہے جسم کے اندر. ٹھیک ہے. سحری کھانے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم سنسیئرٹی کے ساتھ اللہ کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں, ہمیں تہجد پڑھنے کا موقع بھی مل جاتا ہے نا. سحری کھانے کی وجہ سے یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے اگر فرض کرے سحری نہیں کھائی, رات کا کھانا کھائے ہوئے تھے, اب افطاری میں کھائیں, چڑچڑے ہو جاتے ہیں نا, بھوک لگ رہی ہوتی ہے, چڑچڑے ہو جاتے ہیں, تو وہ چیزیں بھی نہیں ہوتی الحمدللہ سحری کھانے کی وجہ سے. سحری کے اندر جو دعائیں مانگی جاتی ہے نا, وہ دعائیں بھی اللہ ضرور قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سحری کھانے والی کی دعا کو اللہ قبول کرتے ہیں. اور سحری کے لیے جو شخص اٹھتا ہے اس کو نماز کی توفیق بھی ہو جاتی ہے, تہجد پڑھنے کی توفیق بھی ہو جاتی ہے, ذکر اذکار کرنے کی توفیق ہوتی ہے, اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کی توفیق بھی ہوتی ہے. تو صرف سحری نہیں ہوتی, سحری کے ساتھ اور اتنی چیزیں جو ہے وہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے انسان کو. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ سحری کا اہتمام ہر انسان کو کرنا چاہیے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں حدیث نمبر 8 پہ. ٹھیک ہے. Abu Huraira radiallahu anh relates that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, many of those who fast obtain nothing for such fasting except hunger, and many one performs salah by night but obtain nothing by it except the discomfort of staying awake. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن حریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں, سحری کھاتے ہیں, اٹھتے ہیں, روزہ تو رکھتے ہیں, لیکن ان کو افطاری کے ٹائم سے بھوکے رہنے کے علاوہ سارا دن کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اور جب وہ رات کے اندر سحری کھاتے ہیں تو وہ سحری کھانا بھی صرف ان کو جاگ کے اپنی نیند میں کھانے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ صرف روزہ رکھنا مقصد نہیں ہے, بھوکا رہنا مقصد نہیں ہے, پیاسا رہنا مقصد نہیں ہے, بلکہ روزے کے ساتھ ساتھ کچھ اور شرطیں اللہ نے رکھی ہیں جن کو انسان کو پورا کرنا ضروری ہے. وہ شرطیں کیا ہیں؟ جھوٹ نہیں بولنا, چغلی نہیں کرنا, اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا, کوئی حرام کام نہیں کرنا, ٹی وی نہیں دیکھنا اس ٹائم پر اپنے ٹائم کو صحیح طرح سے استعمال کرنا, حرام سے بچنا. ٹھیک ہے. یہ سب بھی کرنا ہے, گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی بھی کوشش کرنی ہے, کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا, اونچی آواز میں بات نہیں کرنا, بدتمیزی نہیں کرنا, یہ سب بھی اس میں داخل ہے. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں روزہ تو رکھ لوں, بھوکا بھی رہ لوں گا, پیاسا بھی رہ لوں گا, مگر میں کسی کے چیخ رہا ہوں, میں چلا رہا ہوں, میں بدتمیزی کر رہا ہوں کسی کے ساتھ,
किसी के ऊपर गुस्सा दिखा रहा हूँ, किसी से लड़ा झगड़ रहा हूँ, किसी के साथ बदतमीजी कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, चुगली कर रहा हूँ, फोन आ रहा है तो सबसे बातें करके गीबत बुराइयां कर रहा हूँ, तो फिर ये सारी चीजें आपके रोजे को क्या कर देती हैं, जाया कर देती हैं। ठीक है, तो हमें इन चीजों का भी ख्याल रखना है कि हमें गुनाहों से और बुराई से भी बचना है, सिर्फ रोजा रखना मकसद नहीं है। With regard to this hadith, the ulama have mentioned three interpretations. First, this hadith may refer to those who fast during the day and then for iftar eat food that is haram. ایک تو کیا ہوتا ہے, ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے سارا دن روزہ رکھا بھوکے رہے اور افطاری کے ٹائم پہ کہیں سے حرام کھانا آ گیا, حرام کی کمائی کا کھانا آ گیا, وہ آپ نے کھا لیا. ٹھیک ہے, وہ حلال نہیں تھا کھانا, وہ آپ نے کھا لیا, تو بھی آپ کا روزہ خراب ہو گیا. گریٹر سن اور گریڈنگ حرام, کچھ آپ نے نہیں کھایا, حرام کھا کے اپنا روزہ کھول لیا, وہ بھی آپ کا خراب ہو گیا. دوسرا ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے, اٹ may mean those who fast duly but during fasting engage themselves in backbiting and slandering others. Thirdly, اچھا روزہ تو رکھا, ایک صورت اور کیا ہو سکتی ہے, روزہ تو رکھا لیکن جیسے میں نے بتایا غیبت کر رہے ہیں, برائیاں کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں, یہ سب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے بھی روزہ خراب ہو گیا. تیسری ایک صورت روزہ خراب ہونے کی اور کیا ہو سکتی ہے, یعنی ہمیں تینوں چیزوں سے بچنا ہے, حرام کھانے سے بچنا ہے, اپنے گناہوں سے بچنا ہے. تیسرا کیا, the person referred to may be one who while fasting did not stay away from evil or sin. یعنی کہ روزہ تو رکھ لیا لیکن اپنے آپ کو گناہ سے نہیں بچا رہا, گناہ کر رہا ہے سارے, موبائل میں لگا ہوا ہے, ٹی وی میں لگا ہوا ہے, گندے کاموں میں لگا ہوا ہے, وقت کو ضائع کر رہا ہے, قرآن نہیں پڑھ رہا, نماز جاری ہے, سوتا پڑا ہوا ہے, اتنا سو رہا ہے کہ نماز ہی قضا ہو گئی. تو یہ سب کیا ہے, گناہ کے کام ہے نا, گناہوں سے بھی بچنا ہے. میں نے اس دن بھی بتایا تھا نا کہ نیند اتنی نہیں لینی ہے کہ آپ سوتے ہی چلے جائیں, سوتے ہی چلے جائیں, سوتے ہی نہیں چلے جائیں. ایک اسکیجول بنائے کہ ہم نے سحری کے بعد اگر سوئے ہیں فجر پڑھ کے, تو اب ہم نے اشراق پڑھنی ہے, 10-11 بجے تک زیادہ سے زیادہ اٹھ جانا ہے, اشراق پڑھنی ہے, قرآن پڑھنا ہے, تلاوت کرنی ہے, پھر تھوڑا سا کھانا وانے کا دیکھا, کچھ گھر کی صفائی کا دیکھا, کچھ بھی کرا, پھر 1 بجے ظہر پڑھی, ظہر پڑھنے کے بعد پھر لیٹ جائیں بے شک تھوڑی دیر کے لیے, 1 گھنٹے کے لیے, مگر پھر اٹھ جائیں, اٹھ کے پھر دوبارہ اللہ کی عبادت میں لگ جائیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنی ہے, نہ کہ ٹی وی اور موبائل میں لگے رہنا ہے. ٹی وی اور موبائل تو بہت کم استعمال کرنا ہے رمضان کے دن. ٹھیک ہے, in this hadith all such possibilities are included, similar in the case of a person performing salah all night voluntarily because of backbiting or any other sinful act, missing fajr salah or keeping awake for show. فجر کی نماز چھوڑ دینا یا رات بھر ایسے جاگنا کہ صبح جو ہے وہ آپ نماز کے لیے اٹھے ہی نہ, تو یہ ساری چیزیں بھی غلط ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے اپنے روزے کی حفاظت کرنی ہے. حدیث نمبر 8 میں آپ نے روزے کی حفاظت کے طریقے سیکھے ہیں کہ آپ نے روزے کو کیسے کیسے بچانا ہے, صرف بھوکا پیاسا رہنا مقصد نہیں ہے, حرام کا کھانا بھی نہیں ہے کہیں سے کچھ آیا تو, اور حرام کھانے میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ لائک کسی کا کمائی ایسی نہیں ہے جو اللہ نے منع کری ہے, اس طریقے سے کمایا ہے, جوا سود یہ وہ غلط طریقے سے, یا پھر کچھ سودی جاب کاروبار اس طرح کی چیزیں. ٹھیک ہے, اچھا حدیث نمبر 9, کس کی لائن ڈراپ ہوئی ہے, ہنا کی. Hadith number 9. Abu Ubaidah radiallahu anh reports, I have heard Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saying fasting is a protective shield for man as long as he does not cheer up that protection. حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فاسٹنگ جو ہے نا, روزہ جو ہے وہ ایک ڈھال ہے, ایک شیلڈ ہے ایک آدمی کے لیے, اور وہ خود جب تک اس شیلڈ کے اندر سوراخ نہ کر دے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے. Protecting shields here means just as a man protect himself with a shield, similarly fasting protect him from well known enemy شیطان. اچھا کس کے اگینسٹ ہے یہ شیلڈ, شیطان کے اگینسٹ. ٹھیک ہے, شیطان سے حفاظت ہوتی ہے روزہ رکھنے کے بعد. In other ahadith we are told that fasting saves from Allah's punishment and hellfire. جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ اس کو گناہوں سے جو ہے وہ بچاتا ہے, تو اس کو ظاہر ہے اللہ کا عذاب بھی نہیں ملے گا اور اس کو جہنم بھی نہیں جائے گا اگر روزہ اخلاص اور اخلاص نیت کے ساتھ رکھتا ہے. ٹھیک ہے, once somebody inquired from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam what causes the fast to be rent, کیا ایسی چیزیں ہیں جس سے روزہ جو ہے وہ
यूँ आप समझ लेंगे ज़ाया हो जाता है। तो उन्होंने बोला झूठ बोलने से और किसी के बारे में बुराई करने से, बैकबाइटिंग करने से रोज़ा ज़ाया हो जाता है, ठीक है? अच्छा, वैसे तो हमारे साथ हर वक़्त शैतान लगा हुआ है, ठीक है? शैतान हर वक़्त हमारे साथ लगा हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ों का अल्लाह ने तो हमें बता दिया कि क़यामत रमज़ान के दिनों में अल्लाह टाई अप कर देते हैं, बाँध देते हैं शैतान को, ठीक है? तो फिर क्या चीज़ है जो हमारे को ख़राब करती है? क्योंकि शैतान ने हमें इतनी आदत डाल दी होती है कि हमारा अपना नफ्स, हमारा अपना जो कॉन्शियस है, वो हमसे गुनाह करवा रहा होता है। हमें उसके साथ भी बहुत फ़ाइट करना है। और दूसरी चीज़ हमें क्या याद रखनी है, अपनी ज़बान की हिफ़ाज़त करनी है। झूठ नहीं बोलना है, अननेसेसरी कॉन्वर्सेशन, किसी के साथ ज़बरदस्ती की ज़रूरी ऐसी कोई बातें नहीं करनी है, बैकबाइटिंग नहीं करनी है, ठीक है? आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं, स्वेयर नहीं करना है, कस्में नहीं खानी है, ठीक है? अपने रोज़े की बहुत ज़्यादा हिफाजत करनी है, कोई यूजलेस टॉक्स किसी के साथ नहीं करनी है, ठीक है? जोकिंग ऐसी कोई अननेसेसरी नहीं करनी कि किसी का दिल दुख जाए, आर्ग्यूमेंट नहीं करने हैं। अगर कोई आपके साथ अगर आपके साथ कोई बदतमीजी कर रहा है, बहस कर रहा है, ठीक है, लड़ रहा है, तो आप उससे कह दें मेरा रोजा है, फास्टिंग, मैं तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं कर सकती क्योंकि मेरा रोजा है, ठीक है? अच्छा, एक दफा की बात है कि एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत लाई गई और वो औरत भूख से मर रही थी, ठीक है? तो वो भूख से मर रही थी, तो फिर उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि वो रोजा रखा हुआ उसने, तो उसको इतनी भूख लग रही है कि वो तो मरने जैसी हो रही है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, बुला के बोला एक बोल लेकर आओ और इस औरत को दो और कहो इसमें उल्टी करे। तो उस औरत ने कहा मैं तो फास्टिंग कर रही हूँ, ठीक है, और मैं तो रोजा रखी हुई हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि तुम जो है वो इसमें वॉमिट करो, ठीक है? तो वो जो दोनों औरतें थी जिनको बुलाया था, जब उन्होंने वॉमिट की उस बोल के अंदर, तो उस वॉमिट के अंदर से गोश्त के टुकड़े निकले और ब्लड निकला, फ्रेश ब्लड निकला। तो सहाबा इकराम ने बहुत हैरान होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ये तो इन्होंने तो हलाल का खाना खाया था और इन्होंने तो इस तरह की कोई चीज खाई नहीं थी जो या उनके अफ्तारी में इनके पेट से निकल रही। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला असल में इनकी जो वॉमिट में जो चीज निकल रही है वो बैकबाइटिंग है। जो उन्होंने रोजा रख के अपने किसी मुसलमान भाई की थी। रोजा रख के जब आप किसी की बुराई करते हैं तो चाहे आप रोजे की हालत में ना भी हो, किसी के पीठ पीछे बात करना बिल्कुल ऐसा है अम, जैसे आपने क्या किया हो, जैसे आपने ना किसी का अपने किसी ह्यूमन बॉडी का गोश्त खा लिया हो, ठीक है? ऐसा है बिल्कुल, ठीक है? तो हमें बहुत बचना चाहिए रमजान के अंदर किसी की गीबत बुराई करने से, किसी को बुरा भला बोलने से, ठीक है? तो इन चीज़ों का इंशाल्लाह हमें ख्याल रखना है, गुनाहों से बचना है। अच्छा, our faults in Ramadan. At this point, we should ponder our ibadah. How much important do we attach in Ramadan? हमें अपने आप को ना ये चेक करना है कि हम कितना कनेक्टेड है रमज़ान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, कितनी इबादत कर रहे हैं, कितना ऐसा नहीं कि अफ्तारी में ही लगे हुए हैं और सहरी में ही लगे हुए हैं, पकाने में और खाने में और अल्लाह की इबादत को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, ठीक है? सबसे ज़्यादा फिक्र अपनी नमाजों की करनी है। नमाज़ें बिल्कुल ख़ज़ा नहीं होनी चाहिए, अपनी टाइम से अदा होनी चाहिए, लेट करके अदा नहीं करें नमाज़ों को, फ़ौरन फ़ौरन पढ़ना है नमाज़। और कुरान बहुत ज़्यादा तिलावत करना है, ठीक है? रमज़ान के अंदर बात कम करनी है, तिलावत ज़्यादा करनी है, ठीक है? बहुत ज़्यादा कुरान पढ़ना है, बहुत ज़्यादा कुरान पढ़ना है। अगर जिसको कुरान पढ़ते-पढ़ते थक जाए, वो तस्बीह लेके बैठ जाए, वो तस्बीह पढ़ता रहे, अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, या फिर अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। जो भी अशरा चल रहा है उसकी दुआ तस्बीह पे मुस्तकिल पढ़ता रहे, मुस्तकिल पढ़ता रहे। जबान से बात कम करे क्योंकि जितनी बात करेगा उतना गुनाह का खतरा है, ठीक है? तो बात कम करे, ज्यादातर लेटे लेटे भी तस्बीह पढ़ता रहे, तस्बीह अपने बराबर में रख ले। ज्यादा अच्छा है कि नमाज और कुरान नहीं पढ़ रहा तो तस्बीह पढ़ता रहे, बात कम करे, जितनी ज्यादा बात करेगा उतना ही गुनाह का मौका मिलता है, ठीक है? तो नमाजें जो है मर्द घर के लड़के जो है वो मस्जिद में जाके अदा करें, ठीक है? तरावी अदा करें, औरतें भी घर में तरावी अदा करें,
گھر میں نہیں پڑھ سکتے ہوئے جا کے تراویح ادا کر لیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ تراویح کا اہتمام ضرور کریں. کہتے ہیں جس گھر میں اگر کوئی حافظ ہے تو گھر میں پڑھا لے تراویح، نہیں تو پھر تراویح کی نماز کا جو ہے وہ ضرور اہتمام کرے. اوابین کی نماز ہوتی ہے جو آپ مغرب کے بعد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، افطار کے بعد جب ہم مغرب پڑھتے ہیں نا اس کے بعد اوابین کی نماز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اوابین کی نماز نہیں مس کریں. اوابین کی نماز جو ہوتی ہے وہ بہت رمضان کے اندر امپورٹنٹ ہے، وہ کوشش کریں کہ اس کو ادا کریں. صلاۃ الضحیٰ کہلاتی ہے اشراق چاشت کی نماز، جو ہے نا اشراق کی نماز جو ہم سورج کے نکلنے کے بعد پڑھتے ہیں نا، 15 منٹ کے بعد پڑھتے ہیں اشراق کی نماز. تو کوشش کریں آپ کی اشراق کی نماز بھی نہ چھوٹے، اور کوشش کریں کہ آپ کی چاشت کی نماز بھی نہ چھوٹے. چاشت کی نماز ہوتی ہے تقریباً 10:30 11 کے قریب میں صبح میں، تو آپ کی جو ہے نا وہ صلاۃ الضحیٰ کہلاتی ہے چاشت کی نماز، ٹھیک ہے. کوشش کریں رمضان میں یہ 3 ایکسٹرا نمازیں پڑھیں. ویسے تو ہم 5 نماز پڑھتے ہیں نا، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، لیکن ہم عام رمضان کے دنوں میں یہ 3 نمازیں اور بڑھا لیں. ایک ہماری اوابین کی نماز جو ہم مغرب میں پڑھتے ہیں، ایک ہماری اشراق کی نماز جو ہم سورج طلوع ہونے کے 15-20 منٹ کے بعد پڑھتے ہیں، اور ایک ہماری صلاۃ الضحیٰ یعنی اشراق چاش کی نماز، ٹھیک ہے. چاش کی نماز ہم تقریباً 10:30 11 اس طرح کے ٹائم پہ زوال سے پہلے پہلے پڑھ کے ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم ان نمازوں کا بھی انشاءاللہ بہت زیادہ اہتمام کریں، ٹھیک ہے. We see that there are many who do find time to do all these ibadah during the precious moment. I personally have observed. اچھا پھر یہ ایگزامپل بتا رہے ہیں کہ وہ کتنے بوڑھے تھے مگر اس کے باوجود ہمت سے نماز پڑھتے تھے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کھڑا ہو کے ہی پڑھے نماز. اگر اس کی ہمت نہیں ہے بیٹھ کے، مطلب اگر وہ بوڑھا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جوان بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیں. اگر آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ بہت زیادہ تراویح میں بہت لمبا لمبا کھڑا نہیں ہو سکتے، تو آپ بیٹھ کے ادا کر لیں، لیکن ادا ضرور کریں. قیام کھڑے ہو کے کر لیں تھوڑی دیر جتنی ہمت ہے، اس کے بعد پھر آپ بیٹھ کے ادا کریں، لیکن ادا ضرور کریں نمازوں کو، ٹھیک ہے. نمازیں آپ کی رمضان کی یہ 5 نمازوں کے علاوہ عشاء چاش اور اوابین کی تو ٹوٹل 8 نمازیں ہو جائیں گی. تو کوشش کریں کہ یہ ٹوٹل 8 نمازیں جو ہے نا وہ ادا کریں. کہتے ہیں کہ جو پہلے کے زمانے کے لوگ تھے نا وہ رمضان میں سے 2-3 گھنٹے سویا کرتے تھے، باقی پورا ٹائم وہ عبادت میں لگاتے تھے. اتنا کم سوتے تھے، اتنا کم سوتے تھے، لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے، لمبے لمبے سجدے، لمبے لمبے رکوع کرتے تھے. تو رمضان کے دنوں میں نا رکوع اور سجدے بھی تھوڑے لمبے لمبے کرنے چاہیے، ٹھیک ہے. جیسے اگر آپ 3 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھتی ہیں تو آج 7 دفعہ پڑھ لیں. سبحان ربی العلیٰ 3 دفعہ پڑھتی ہیں تو 7 دفعہ پڑھ لیں، تاکہ آپ کا تھوڑا سا لمبا رکوع ہو جائے، لمبا سجدہ ہو جائے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی رمضان کے لیے خاص چیز ہے، اس کو بھی انشاءاللہ یاد رکھیں. باقی یہ کہ اگر کوئی ایسے بوڑھے لوگ ہیں، ہاں یہ سب سے ضروری چیز ہے کہ اگر ایسے کوئی بوڑھے لوگ ہیں رمضان کے اندر جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو ان کے روزے کا فدیہ ادا کر دیں، ٹھیک ہے. ان کے روزے کا فدیہ ادا کر دیں، یعنی کہ ان کے روزے کے بدلے میں جو ہے وہ پیسہ ادا کر دیں، فدیہ ادا کر دیں. 2 ٹائم کا کھانا کسی غریب کو کھلانا ہوتا ہے تو وہ فدیہ ادا کر دیں، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اگر کسی کے گھر میں کوئی بوڑھے نانا نانی ہیں یا دادا دادی ہیں جو اب روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے، تو بہت یہ فکر کی بات ہے کہ اب وہ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، تو ان کے روزے کے بدلے میں آپ نے فدیہ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو کوئی بھی گھر میں بڑا اس بات کی جو ہے نا وہ ذمہ داری لے یا ڈسٹریبیوٹ کر لے کہ ہمیں فدیہ ادا کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ ٹھیک ہے، پھر یہ سیمپتھی اور آف دی انفارچونیٹ ہم نیکسٹ ٹائم میں شروع کریں گے، تاکہ یہ جو ابھی پڑھا ہے نا یہ تھوڑا سا ذہن میں رہے. اب مجھے بتائیں آپ لوگوں کو کیا سمجھ میں آیا ہے، کون سے پوائنٹ سمجھ میں آئے ہیں، کون سے نہیں سمجھ میں آئے، تاکہ میں دوبارہ سمجھا دوں اچھے طریقے سے. اور ہاں، قرآن کی تلاوت رمضان میں بہت زیادہ کرنی ہے. کیوں بہت زیادہ کرنی ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اپنا قرآن پڑھا کرتے تھے. لیکن ان کا جب وصال ہوا ہے، انتقال ہوا ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال رخصت ہوئے ہیں اس سال
جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار قرآن ختم کیا ہے، جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ 2 دفعہ قرآن ختم کرنا سنت ہے، ٹھیک ہے؟ تو کم از کم اگر آپ کو لگتا ہے میں رمضان میں 2 قرآن نہیں ختم کر سکتی تو پہلے سے پڑھنا شروع کر دیں قرآن کو. جب آپ پہلے سے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کو قرآن جو ہے وہ آرام سے ختم کرنے کا موقع مل جائے گا، کیونکہ ایک تو پہلے سے ہی آپ کا چل رہا ہوگا، وہ رمضان میں ختم ہوگا تو دوسرا شروع ہو جائے گا، پھر دوسرا ختم کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ایک یہ بھی چیز انشاءاللہ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ چلیں اب مجھے بتاتے جائیے کس کو کیا سمجھ میں آیا ہے، کیا پوائنٹ سمجھ میں آیا ہے. ٹی وی نہیں دیکھنے کا رمضان میں، اور ویری گڈ. 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، 5 وقت نماز میں نفلوں کا اہتمام کرنا چاہیے. نفل کا اہتمام، نفل کون سی نمازیں نفل کا اہتمام کرنا چاہیے؟ جو عام نفل ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ان سے ہٹ کے اوابین کی بات ہو رہی ہے. اوابین کی 6 رکعت نماز ہوتی ہے جو مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے. اچھا جب رات کی آپ تھکے ہوئے ہو نا، جب آپ کبھی تھکے ہوئے ہوں اور آپ کو لگ رہا ہے آپ نے مغرب کے پہلے 3 فرض 2 سنت اور 2 نفل پڑھوں، پھر میں اوابین پڑھوں 6 رکعت، اتنی لمبی نماز، تو بعض دفعہ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ جب آپ نے مغرب کے 3 فرض پڑھے، کیونکہ فرض کے ساتھ آپ کوئی نماز کی نیت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے فرض پہلے پڑھ لیے، پھر جب آپ 2 سنت پڑھ رہے ہیں نا تو 2 سنت کے ساتھ آپ نیت کر لیں یا اللہ میں 2 رکعت سنت نماز ادا کرتی ہوں مغرب کی، ساتھ ہی میں اوابین کی نماز بھی ادا کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ جب 2 سنت مغرب کی پڑھیں گی اس کے ساتھ آپ کی 2 اوابین بھی ادا ہو جائیں گی. پھر جب آپ 2 نفل کی نماز مغرب کی پڑھیں تو آپ دوبارہ سے نیت کریں کہ یا اللہ میں 2 رکعت نفل کی نماز ادا کر رہی ہوں مغرب کی، اور ساتھ میں اوابین کی نماز بھی ادا کر رہی ہوں. تو آپ کی اوابین کی 2 رکعت اور نمٹ جائیں گی، تو آپ کی 4 تو ایسے ہی ہو گئیں. اب آپ کی رہ گئی 2 رکعت، 2 رکعت آپ نے الگ سے پڑھ لیں گی. کبھی آپ چاہیں تو پوری 6 اوابین کی نماز الگ سے پڑھیں، اور کبھی آپ چاہیں تو اس طریقے سے مغرب کی نمازوں میں ملا لیں 4 رکعت 2 کر کے، اور 2 جو رہ جائیں اس کو الگ سے پڑھ لیں. تو دیکھیں کتنا اللہ نے آسان بنا دیا، اس کے باوجود ہم نماز نہیں پڑھتے. اور پتہ ہے مغرب کی یہ جو اوابین کی نماز ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ اوابین کی نماز ایسی ہے جیسے کوئی انسان جو ہوتا ہے نا، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ہم کیسے اس کو نہلاتے ہیں دھلاتے ہیں، پھر اچھے کپڑے پہنا کے صاف ستھرا کر کے منہ پہ پاؤڈر لگاتے ہیں، آنکھ میں کاجل لگاتے ہیں، اس کو تیار کرتے ہیں نا. اوابین کی نماز بھی بالکل ایسے ہی نماز ہے کہ آپ نے سارا دن گزارا، اب آپ کا رات ہو گئی تو اب رات میں آپ نے اوابین کی نماز ایسی ہے جیسے آپ نے نہایا دھویا، آپ کے سارے گناہ اللہ نے اتار دیے. اوابین کی نماز گناہوں کو معاف کرتی ہے. تو آپ کے اللہ نے سارے جیسے نہاتے ہیں تو سب صاف ستھرے ہو جاتے ہیں نا، ویسے اوابین کی نماز سارے گناہ دھو دیتی ہے. اچھا جس گھر میں رزق کی تنگی ہے، جس گھر میں پیسے کی تنگی ہے، کماتے ہیں مگر پورا نہیں ہوتا، کما رہے ہیں سارے لوگ لیکن کھانا بس نہیں ہو پا رہا، پیسہ بس نہیں ہو پا رہا، پیسے کی کمی ہو رہی ہے، پیسے کی پریشانی ہو رہی ہے، تو رمضان میں 2 کام ایسے لوگوں کو شروع کر دینے چاہیے. ایک تو چاشت کی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ چاشت کی نماز کب ہوتی ہے؟ وہی آپ کے 9 9:30 10 بجے سے لے کے زوال سے پہلے پہلے تک. چاش کی نماز چاہے 10:30 بج رہے ہیں 11 بجے تک بھی پڑھ سکتے ہیں. چاش کی نماز کا ٹائم معلوم کر لیں اپنی مسجد سے کہ چاش کی نماز کا ٹائم ہے کیا. جو انسان چاش کی نماز پڑھتا ہے اور چاش کی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ سے پیسوں کے لیے دعا مانگتا ہے، اللہ اس کے پاس پیسے کی کبھی کمی نہیں کرتے اس کے گھر میں، ٹھیک ہے؟ ایک یہ چیز. اور پھر ساتھ ہی میں اگر کوئی انسان مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی عادت بناتا ہے پڑھنے کی، چھوٹی سی ہے سورہ واقعہ بھی، اگر سورہ واقعہ کی عادت بنا لیتا ہے اللہ میاں اس کے گھر میں رزق کی تنگی کبھی بھی نہیں کرتے. کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہونے والا تھا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس وقت خلیفہ تھے، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور جا کے ان سے پوچھا کہ عبداللہ ابن مسعود تمہارا تو انتقال ہونے والا ہے اور تم نے تو گھر میں بیٹیاں چھوڑی ہیں، تو مجھے بتاؤ کہ میں گھر میں سے کوئی تمہاری بیٹیوں کے لیے کوئی وظیفہ مقرر کر دیتا ہوں تاکہ تمہارے انتقال کے بعد تمہارے بچوں کو بیٹیوں کو وہ وظیفہ ملتا رہے تو ان کے گھر کا گزارا ہوتا رہے گا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کہا کہ نہیں میرے بچیوں کے لیے کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ کیوں، تم نے تو پیچھے کچھ بھی نہیں چھوڑا اپنے بچیوں کے لیے. تو انہوں نے بولا کہ میں نے اپنی بچیوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا پیچھے، لیکن میں نے اپنی بچیوں کو روزانہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنا سکھایا ہے. میری بچیاں روزانہ سورہ واقعہ پڑھتی ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی رزق کی کوئی تنگی نہیں دیں گے. یہ اتنا مضبوط ایمان ہوتا تھا کہ سورہ واقعہ اگر ہم مغرب کے بعد پڑھیں گے
تو ہمارے گھر میں کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی، پیسوں کی، کپڑوں کی، کسی بھی قسم کے. میری بچیوں کو کبھی بولتے ہیں ہاتھ پھیلانے کی کسی کے سامنے ضرورت پڑے گی ہی نہیں، کیونکہ میری بچیاں جو ہے وہ سورہ واقعہ پابندی کے ساتھ پڑھتی ہیں. اتنا ضروری ہے جن کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، یا جن کو کسی سے لے کے گزارا کرنا پڑتا ہے، یا جن کے گھر میں پورا نہیں ہوتا سب کے کمانے کے بعد، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یا اگر زندہ ہیں اور کما رہے ہیں، یا پھر خدا نہ خواستہ مر گئے اور گھر میں عورتیں ہیں، یا پھر جو بھی ہے، تو انسان اگر شروع سے عادت رکھے، اپنے بچوں کو سکھائے کہ سورہ واقعہ کی پابندی کرنی ہے، چاش کی نماز کی پابندی کرنی ہے. بہت چھوٹی سی چاش کی نماز ہوتی ہے، 2 رکعت کی، آپ نے 4 رکعت کھڑے ہوئے آپ نے چاش کی نماز ادا کر لی، چھوٹی سی، بس کوئی دوست پورا ساتھ میں پڑھ لی کہ آپ کی نماز ادا ہو جائے. ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے. اس گھر میں سارا سال کبھی کمی نہیں ہوتی. یہ رمضان اتنی خوبصورت چیز ہے. اور پھر عام دنوں میں بھی اہتمام رکھے اپنی چاش کی نماز پڑھنے کا. اتنی خوبصورت ہے چاش کی نماز. اگر کسی شخص کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ عمرے پہ جا سکے، تو کہتے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ اشراق کی نماز یعنی کہ جیسے ہی سورج نکلتا ہے نا، سورج نکلنے کے 15 منٹ کے بعد، 15 سے 20 منٹ کے بعد، جو بھی آپ کا سن رائز کا ٹائم ہے، سورج کے نکلنے کا ٹائم ہو، اس سے 15 منٹ کے بعد 2 رکعت 4 رکعت جو بھی آپ نے اشراق کی نماز ادا کی. اگر آپ نے فجر کی نماز پڑھ کے آپ جانماز پہ بیٹھے رہے اور آپ تسبیح پڑھتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، پھر اشراق کا ٹائم ہو گیا، 15-20 منٹ بعد روشنی ہو گئی، آپ نے دیکھا 15-20 منٹ گزر گئے، آپ نے اشراق کی نماز پڑھی، کہتے ہیں اس شخص کو عمرے کا ثواب ملے گا. ایسا عمرہ جو مقبول اللہ کے نزدیک عمرہ ہوتا ہے نا، اس کا ثواب ملے گا. تو آپ ضروری نہیں کہ پیسہ ہو اور لوگوں کو حسرت سے دیکھیں گے وہ عمرے پہ جا رہے ہیں، دیکھو میں تو جا ہی نہیں پا رہا، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے. اللہ کو دکھانا مقصد تھوڑی ہے کہ وہ کہ مطلب میں پیسہ خرچ کر کے عمرے پہ جا رہی ہوں. اللہ نے تو دوسرے طریقے بھی رکھے ہیں عمرے کا ثواب کما. اصل تو ثواب کمانا ہے نا، ضروری نہیں کہ آپ حرم میں جا کے ہی ثواب کمائیں. اللہ نے جب کہہ دیا کہ میں اس شخص کو عمرے کا مقبول عمرے کا ثواب دیتا ہوں، اگر وہ اشراق کی نماز پڑھے گا، میں مقبول عمرے کا ثواب دوں گا، تو میں پورے یقین کے ساتھ اس نماز کو پڑھنا چاہیے کہ اللہ نے آج مجھے اس عمرے کا ثواب دے دیا. میں عمرہ کرنے تو نہیں جا سکی، پیسے نہیں تھے، لیکن میں نے گھر میں بیٹھے بیٹھے، جب قیامت کے دن وہ آدمی جس سے آپ حسرت سے دیکھتے ہیں نا کہ وہ عمرے پہ گیا، ارے فلاں عمرے پہ گیا، فلاں بچوں کے ساتھ عمرے پہ گیا، دیکھو میرے پاس پیسے ہوتے میں بھی جاتا، میں تو جا ہی نہیں سکا. وہ بھی حسرت سے دیکھے گا تم نے تو عمرہ کیا ہی نہیں تھا، تمہیں اللہ نے اتنا ثواب کیسے دے دیا. تو اس ٹائم وہ کہے گا میں اشراق کی نماز پڑھا کرتا تھا، اللہ نے میرے اشراق کی نماز کے بدلے میں مجھے ہر روز عمرے کا ثواب دیا. اور اتنے عمرے اس کے کھاتے میں لکھے ہوئے ہوں گے کہ وہ خود حیران ہو جائے گا کہ اتنے عمرے تو میں نے کیے ہی نہیں کبھی زندگی میں. اللہ کہیں گے تمہاری اشراق کی نماز کے بدلے میں نے تمہیں وہ عمرے کا ثواب دیا. تو وہ آدمی تو پیسہ خرچ کر کے گیا، زندگی میں 1 دفعہ گیا، 2 دفعہ گیا، 4 دفعہ گیا. آپ کو تو ہر روز بیٹھے بیٹھے اشراق کی نماز پڑھنے سے عمرے کا ثواب مل سکتا ہے. یہ ہم ہیں جس کو کچھ پتا نہیں ہے تو ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں. اللہ آپ کو بھی توفیق دے، اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ ہم ان چیزوں کی پابندی کریں. ان چیزوں کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے گھر میں مفلسی آتی ہے، ہمارے گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، پیسہ ختم ہو جاتا ہے، پورا نہیں پڑ رہا ہوتا. ہم گھر بیٹھے بیٹھے حسرت سے دیکھ رہے ہیں فلاں حج پہ جا رہا ہے، فلاں عمرے پہ جا رہا ہے، لیکن ہمیں دوسرے طریقے نہیں پتا کہ بھائی ثواب ہی تو کمانے جا رہا ہے نا. تو وہ ثواب تو ہم گھر بیٹھے بیٹھے، اللہ ہمیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کو گھر بیٹھے بیٹھے بھی تو دے رہے ہیں، تو ہمیں ثواب ہی تو کمانا ہے. ہم گھر بیٹھے بیٹھے 2 رکعت نماز پڑھ کے کما لیتے ہیں. تو یہ رمضان بہت خوبصورت موقع ہے عادت ڈالنے کے لیے. اشراق کی نماز، چاش کی نماز، اوابین کی نماز، ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا مانگے اپنے رزق کی. کہتے ہیں جب تک مائیں زندہ ہے نا، ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا مانگے اپنے بچوں کے لیے کہ یا اللہ اگر ہم اس دنیا سے رخصت بھی ہو گئے نا، تب بھی ہمارے بچوں کے رزق میں کبھی کمی نہیں کرنا. اپنی مغرب کی نمازوں میں اپنی مغرب کی جو سورہ واقعہ پڑھیں اس کے بعد، یا پھر آپ جو چاش کی نماز ادا کریں اس کے بعد، اتنی دعا مانگے اللہ سے کہ اللہ رمضان میں کہتے ہیں ہر دعا قبول کرتے ہیں، ہر دعا قبول کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ جیسے میں نے بتایا اس دن حدیث میں کہ بعض دفعہ دعا قبول نہیں ہوتی لیکن اللہ کوئی پریشانی ڈال دیتے. کیا پتہ اس سال آپ کی زندگی میں اللہ نے کوئی ایسی بیماری لکھی ہوئی ہو، ایسی پریشانی لکھی ہوئی ہو، لیکن آپ کی اس دعا کے بدلے میں اللہ نے وہ تو قبول نہیں کی لیکن آپ کی وہ بیماری آپ کے پاس سے ہٹا دی ہو. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اللہ اس وقت بھی نہ دے، قیامت کے دن آپ کو آپ کی دعا کے بدلے میں کچھ پکڑا دے اور آپ حیران ہو جائیں کہ یہ میں نے کب مانگا تھا. تو اللہ کہیں کہ بھائی تم نے دنیا میں مانگا تھا، میں نے دنیا میں نہیں دیا، میں تمہیں اب دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو ضائع کوئی بھی دعا نہیں ہوتی ہے، اور رمضان کی دعائیں تو ویسے ہی بالکل ضائع نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس چیز کا بہت بہت خیال کرنا ہے کہ یہ نمازیں بہت بہت خوبصورت نمازیں ہیں، اور ہر نمازوں کے بدلے میں اللہ کچھ نہ کچھ دے بھی رہے ہیں. ایسا نہیں کہ صرف ثواب دے رہے ہیں. اللہ ہمارے مغرب کی چاش اوابین کی نمازوں کے بدلے سارے دن کے گناہ معاف کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اشراق کی نماز کے بدلے میں ہمیں عمرے کا ثواب دے رہے ہیں. چاشت کی نماز کے بدلے میں اللہ ہمارے گھر سے رزق کی برکت جو ہے وہ کھول رہے ہیں. تو گھر کے بڑوں کا کیا کام ہے؟ بیٹھ کے بس دعائیں مانگے، نماز کے اندر ہاتھ اٹھا اٹھا کے اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ آپ نے کہا ہے نا کہ میں رزق کے دروازے کھولوں گا، آپ نے کہا ہے کہ میں کبھی بھی گھر میں بدحالی نہیں آنے دوں گا. ہم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں اس رمضان میں کہ اللہ ہمارے گھر سے پیسوں کی تنگی کو دور کر دے، بیماریوں کو دور کر دے، پریشانیوں کو دور کر دے، ہر بچے کا رزق کھول دے، ہر مسلمان کا رزق کھول دے، ہر مسلمان کے گھر کی پریشانیاں دور کر دے. ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا مانگے. کہتے ہیں عمر کا نا کوئی حصہ اللہ نے فارغ نہیں بنایا، ضائع کرنے والا نہیں بنایا. جب انسان شادی ہوتی ہے تو بچوں میں لگ جاتا ہے، بچوں کو بڑا کرتا ہے. جب بچوں سے فارغ ہو جاتا ہے تو اب اس کو لگتا ہے اب کیا، میرے پاس تو کوئی کام ہی نہیں ہے، بچے سارے بڑے ہو گئے، اب وہ اپنی اپنی کرنے لگے. نہیں، فارغ کوئی بھی کام نہیں ہے. اب اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اپنے بچوں کے حق میں دعا مانگنی ہے، سارے لوگوں کے لیے دعا مانگنی ہے. انشاءاللہ یہ رمضان ایسا موقع ہے سب کے لیے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہ تو ایک چیز ہو گئی جو ہم نے پڑھی نمازوں کے بارے میں. اور اس کے علاوہ کوئی پوائنٹ کسی کو یاد ہے؟ فاطمہ ہے نا، اور کوئی چیز ذہن میں ہے جو ہم نے پڑھی؟ نمازیں ضائع نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے. زیادہ کسی سے بات نہیں کرنی ہے، یہ پڑھا ہم نے. اور کیا پڑھا؟ سلیپ نہیں کرنے کا پورا دن. بہت زیادہ سونا نہیں ہے کہ بس سو سو کے روزہ ضائع کر رہے ہیں اپنا. بہت اچھے، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. زیادہ تر ہم ایسا کرتے ہیں، آپ سحری کری اور اب سو گئے، اب فجر پڑھ کے اب اٹھیں گے ظہر میں ہی، تو یہ تو آپ کا پورا اشراق بھی گئی، چاش بھی گئی، ساری دعائیں کرنے کا ٹائم بھی گیا. تو ایسے نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اس کو بھی صحیح سے ذہن میں رکھنا ہے. خاص طور پہ کم سے کم بات کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ تسبیح اور قرآن پڑھنا ہے. کم بات کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ کسی کی غیبت ہو جائے، کسی کی برائی ہو جائے، اللہ سے شکوے شکایت ہو جائے، اللہ سے ناراضگیوں کے اظہار ہو جائے. شکر شکر شکر، اتنا شکر کرنا ہے. اللہ آپ نے مجھے یہ دیا، اللہ تیرا شکر ہے. اللہ آپ نے مجھے بچے دیے، اللہ آپ کا شکر ہے. اللہ آپ نے سر چھپانے کے لیے چھت دی، آپ کا شکر ہے. اللہ آپ نے مجھے کھانے کے لیے رزق دیا، اللہ آپ کا شکر ہے. ٹھیک ہے. کمپلین 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 نہیں کرنا. ہر چیز کو سوچ سوچ کے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، ہاتھ پاؤں سلامت رکھے ہوئے ہیں، کوئی ڈائپر نہیں باندھا ہوا ہے، کوئی بستر میں نہیں پڑے ہوئے، یہ بہت سی چیزیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے. تو ہر حال میں پھر رمضان میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ کو شکر ادا کرنے والے لوگ بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اور کوئی پوائنٹ ذہن میں ہے؟ میں بھی پیچھے کر کے دیکھتی ہوں. اور آپ نے وہ بتایا تھا پڑوسی کے خاص خیال رکھنا چاہیے. پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے. افطار کھلانے سے الحمدللہ بہت ثواب ہے. اور زبان نہیں چلانی ہے. ٹھیک ہے. سیف گارڈ یور ٹنگ اینڈ نو آرگیومنٹس. اوکے. تو اپنی زبان کی بہت حفاظت کرنی ہے. کہتے ہیں قیامت کے دن آدھے سے زیادہ لوگ اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. زبان ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو جہنم میں لے کے جاتی ہے. ٹھیک ہے. زبان کا بہت خیال کرنا ہے، بہت خیال کرنا ہے، بہت کم بات کرنا ہے، اور جہاں ضروری ہو وہاں بات کرنا ہے، ورنہ خاموشی اختیار کرنا ہے. ساری نیکیاں کھا جاتی ہے یہ زبان، ساری نیکیاں. ٹھیک ہے. کسی سے بحث میں نہیں پڑنا، کسی سے اننیسیسری کوئی بات، غیر ضروری بات نہیں کرنا، قسمیں نہیں کھانا اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنا. یہ غیبت سارے گناہ کھا جاتی ہے. ٹھیک ہے. کسی کے اوپر لان تان نہیں کرنا. ٹھیک ہے. خالی روزہ رکھنا مقصد نہیں ہے اور بھوکا رہنا مقصد نہیں ہے. رمضان اس لیے نہیں آتا کہ ہم سحری کر کے بھوکے اور پیاسے رہیں اور افطاری کر کے پیٹ بھر کے کھا لیں. اللہ نے رمضان ہمیں بھیجا ہے گناہوں سے بچنے کے لیے، اپنے گناہ کی معافی مانگنے کے لیے، اور جنت کی اللہ سے درخواست کرنے کے لیے. بہت زیادہ دعا مانگے گی، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں گھر عطا کر، ہمیں جنت الفردوس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں گھر عطا کر. ٹھیک ہے. انشاءاللہ یہ دعائیں کثرت کے ساتھ مانگنی ہیں، اور اپنے روزے کو ضائع نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. روزہ ایک ڈھال ہے، اور جیسے کہ ایک دوپٹہ ہے نا، دوپٹے میں اگر ہم سوراخ کر دیں اور پھر اس کے اندر کوئی چیز ڈالیں، فرض کریں چاول ڈالیں دوپٹے میں باندھنے کے لیے، مگر دوپٹے میں اتنے سوراخ ہیں، اتنے سوراخ ہے کہ چاول تو سب نکل کے گر جائیں گے نا. تو ہمیں اپنا روزہ بھی ایسے ہی سنبھالنا ہے. روزے کے اندر شام تک سوراخ نہیں کر دینے ہیں کہ جب افطاری کرنے بیٹھیں تو سب نکل کے چلا جائے. ٹھیک ہے. روزے کو بھی ایسے رکھنا ہے، سنبھال سنبھال کے، سنبھال سنبھال کے شام تک پورا کرنا ہے، سنبھال سنبھال کے. اور ایسا نہیں ہے کہ
چلو بھائی اب افطار کر لیا ہے تو اب ٹی وی آن کر کے بیٹھ جاتے ہیں. روزے میں تو منع کیا تھا ٹی وی دیکھنے کے لیے یا گانے سننے کے لیے یا انسٹاگرام یا فیس بک لگانے کے لیے یا واٹس ایپ لگانے کے لیے. کم سے کم سیل فون کو استعمال کرنا ہے, کم سے کم ٹی وی لگانا ہے. اگر کوئی دیکھ رہا ہے اور آپ کے بس میں نہیں ہے, آپ اٹھ کے چلے جاؤ, ایسے دوسرے کمرے میں بیٹھ جاؤ آپ جا کے, ٹھیک ہے, لیکن آپ مت بیٹھو وہاں پر. آپ ایک دفعہ سمجھا دو کہ یہ رمضان کے اندر نہیں. لیکن جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ کسی سے الجھنا نہیں ہے, الجھنا نہیں ہے کہ بھائی میری بات ہی نہیں سن رہے ہو, میں سمجھا رہی ہوں مگر سمجھ ہی نہیں رہے ہو. نہیں, آپ نے کسی سے بھی نہیں الجھنا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے بس ان کو ایک دفعہ بتا دینا ہے اور بتا کے آپ کا کام ختم. اب آپ نے اپنے روزے کی حفاظت کرنی ہے, ٹھیک ہے, اپنے روزے کی حفاظت کرنی ہے. اپنے روزے کو شام تک بچا 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 کے چلنا ہے, تاکہ یہ سوچیں کہ مجھے شام میں یہ اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے اپنا روزہ. جب ہم افطاری کے لیے بیٹھتے ہیں نا, تو ہم افطاری کے لیے جب بیٹھتے ہیں نا, تو اصل میں جب ہم کھجور منہ میں ڈالتے ہیں نا, تو اصل میں ہم بیسکلی تو نظر ایسا آ رہا ہے ہم افطار کر رہے ہیں, لیکن ہم اصل میں اپنا روزہ اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ دیکھیں سحری سے لے کے میں نے اپنے روزے کو سنبھالا, اب یہ افطار میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. تو اب یہ آپ کے ہاتھ میں ٹوٹا پھوٹا اور سوراخوں والا روزہ اللہ کے آگے پیش کرنا ہے, یا بڑا خوبصورت دلہن کی طرح سجا ہوا روزہ اپنے اللہ کے آگے پیش کرنا ہے. ہر روز سوچا کرے کہ آج میرا روزہ کیسا گزرا اور میں نے روزے میں کتنی عبادت کی, کتنا روزے کو اچھے طریقے سے گزارا, اور آج میں کیسا روزہ اللہ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, ہر روز جب یہ سوچیں گے نا, تو اگلے دن آپ کو فکر آئے گی کہ میرے کو اچھا روزہ اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور باقی یہ کہ تراویح کا اہتمام کریں انشاءاللہ. عورتیں گھر میں پڑھ لے تراویح, جتنی ہمت ہے اتنی پڑھ لیں. 8 رکعت 4 رکعت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ صرف 4 رکعت بھی پڑھی ہیں اور 4 رکعت کے بعد نہیں پڑھی تراویح. لیکن پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تھے, انہوں نے دیکھا کوئی 4 پڑھ رہا ہے, کوئی 8 پڑھ رہا ہے, کوئی 12 پڑھ رہا ہے, کوئی 18 پڑھ رہا ہے, کوئی 20 پڑھ رہا ہے, تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی اب 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ ادا ہوگی. تو اس وقت سے پھر سب اس بات پہ اجماع ہو گیا کہ ہاں بھائی اب 20 رکعت ہی پڑھیں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ تراویح سنت موقدہ ہے ضرور, لیکن اب بیماری ہے, بہت تھک گئے ہیں, تو عشاء کے بعد تھوڑی سی رکعت ادا کر لیں, لیکن کریں ضرور. اب 20 نہیں پڑھ سکتی سوچ کے پوری مت چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, گھر میں ادا کریں مگر عورتیں, لیکن کریں ضرور ادا, تاکہ آپ کم از کم سنت آپ کی ادا ہو جائے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ یہاں تک رکھتے ہیں کلاس کو. باقی انشاءاللہ تھوڑی سی اس کے اندر جو تفصیل ہے وہ لیلۃ القدر کی ہے, اور لیلۃ القدر کے بعد جو ہے وہ اعتکاف کی ہے. ٹھیک ہے, تو اعتکاف پہ بات کریں گے, لیلۃ القدر پہ بات کریں گے. اور ایک چیز کا اور بہت اہتمام کرنا ہے رمضان کے اندر, کہ سنت اعتکاف کی نیت, صبح جب اٹھیں تو سنت اعتکاف کی نیت کر لیں. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کا سارا دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ عبادت کے اندر لکھے. ٹھیک ہے, سنت اعتکاف کی نیت پورے دن کی بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ میں پورے دن کا سنت اس اعتکاف کی نیت, نفلی سنت نہیں, نفلی اعتکاف کی نیت کرتے ہیں. تو اپنی نفلی اعتکاف کی نیت کرنا مت بھولیں, تاکہ ڈبل ثواب ملے, جو عبادت کر رہے ہیں اس کا بھی ثواب ملے اور ساتھ میں اعتکاف کا بھی ثواب ملے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا, اور یہ جو چیزیں بتائی ہیں ان کو ذہن میں بھی رکھیے, اس کو گھر والوں سے ڈسکس بھی کیجیے, سب سے ڈسکس کریں, تاکہ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی کا روزہ اچھا ہو جائے اور اللہ اس کے بدلے میں آپ کو بھی ثواب اس کا عطا کر دے. ٹھیک ہے, انہی چیزوں کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں جو آپ کے حق میں لکھی جائیں گی. ٹھیک ہے, باقی سب باتیں دنیا کی دنیا میں رہ جانی ہیں, مگر یہ اللہ کے کلام کو سننا, سنانا, آگے پہنچانا, یہ انسان کے حق میں صدقہ جاریہ کے طور پہ لکھا جائے گا, اگر کوئی انسان اس سے سیکھ لے اور اپنی زندگی بہتر کر لے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. اب اگلی دفعہ جب ہم کلاس میں آئیں گے تو رمضان ہوگا. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ دعا میں ضرور یاد رکھنا ہے, اور انشاءاللہ کلاس آج جس ٹائم پہ ہوئی تھی اسی ٹائم پہ کلاس ہوگی. اب ٹھیک ہے, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, اشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک, نستغفرک و نتوب الیک, سبحان ربک رب العزة عما یصفون, سبحانک سبحان ربک اللہم رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, وسلام المسلمین, والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ الحمدللہ رب رب العالمین. العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ ٹیچر. اللہ حافظ. وہ ٹائم یہی ہوگی ہاں یہی رمضان ٹائم کا. ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تاکہ میں بھی تھوڑا سا نیند کر کے اٹھ جاؤں گی, تو پھر مجھے